اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء وعلى جدہ مولا الکونین ابی عبد اللہ الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی شیعتہم ومحبیہم ومتبعیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اما الحسن فإنه ابنی وولدی وبضعۃ منی وقرۃ عینی وضیاء قلبی وثمرۃ فؤادی۔ صلوات پڑھیں صاحب مل کر۔ اعمال قیام و صیام، عبادات، دعا اور قرآن کی تلاوت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل جملہ مرحومین، آپ حاضرین کے مرحومین، شہدائے اسلام، شہدائے مکتب تشیع، سب کی بلندی درجات کے لیے بار دیگر صلوات۔ اللہم صل مومنین مومنات بشمول آپ حاضرین، مساجد، امام بارگاہیں، مجالس عزا، جلوس عزا، مراکز دینیہ، مدارس دینیہ اور خاص طور پر مزارات مقدسہ اور بالاخص تعمیر مزارات جنت البقیع، سب کی بلندی اور سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل بارہویں آقا اور وارث جشن کے جلد از جلد ظہور کے لیے صلوات۔ اللہم صل نبی و علی کے گھر کی پہلی خوشی، نبی و علی کے گھر کی پہلی خوشی کا نام ہے امام حسن، یعنی ایک نسل کے بعد نئی نسل کا جو آغاز ہوتا ہے تو یہ نسل امامت اور ولایت کا مولا کائنات کے بعد آغاز ہے 15 رمضان المبارک، تو یہ بہت بڑی خوشی ہے۔ اور ویسے بھی آپ سب اکثر بہت سارے یعنی صاحب اولاد بیٹھے ہیں، تو جس گھر میں جب کوئی پہلا بچہ آتا ہے تو پہلی ولادت کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ فاطمہ کے چہرے کی مسکراہٹ کا نام ہے حسن، اور ختمی مرتبت کے بیٹے کا نام ہے حسن۔ آج علی و فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا نہیں ہوا بلکہ رسول کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں نے جو آپ کی خدمت میں وہ اپنا سرنامہ کلام پڑھا تو اس میں حضور کی حدیث ہے، اور اس میں حضور یہی فرماتے ہیں کہ اما الحسن ہوا ابنی و ولدی، حسن میرا بیٹا ہے، حسن میرا فرزند ہے۔ اور ہم یہ جو ہمارے 14 معصومین ہیں ان میں سے امام حسن علیہ السلام کی اگرچہ آج ولادت و سعادت کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے، لیکن میں ان کی اس ایک مظلومیت کی طرف بھی ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا جو مخصوص ہے امام کے ساتھ۔ کسی اور ہستی کے بارے میں کے ساتھ کسی اور ہستی، معصوم ہستی کے اوپر ایسا ظلم نہیں ہوا جیسا ظلم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر ہوا ہے، اور شاید اس کا ایک اثر ہمارے معاشرے یعنی شیعہ معاشرے کے اوپر بھی ہے۔ وہ ظلم کیا ہے؟ عموماً ہمارے جو ائمہ تھے، معصومین تھے، ان کی زندگیوں میں ان کے اوپر ظلم ہوئے۔ جب وہ شہید ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر ظلم کا سلسلہ
رک گیا۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تاریخ امامت اور ولایت کی وہ واحد معصوم ہستی ہے کہ جن کے اوپر ظلم کا سلسلہ ان کی شہادت کے بعد بھی جاری رہا۔ ایک ہوتا ہے شخص کشی، شخص کو قتل کر دینا، شخص کو شہید کر دینا، ایک ہوتا ہے شخصیت کشی، یعنی کسی کی شخصیت کو خراب کرنا، ایک ہوتا ہے جان لے لینا، اور ایک ہوتا ہے اس کی شخصیت حیثیت کو خراب کرنا۔ امام کی شہادت کے بعد بھی امام کی شخصیت، شخص کشی بھی کی گئی اور شخصیت کشی بھی کی گئی، یعنی امام کی شخصیت کے اوپر ایسے الزامات لگائے گئے، منفی پراپوگنڈے کیے گئے، بدنام کیا گیا۔ شادیوں والے سلسلہ کہ اتنی شادیاں کی تھیں، بزدل تھے نعوذ باللہ، جنگ سے گھبراتے تھے اس لیے صلح کر لی، یعنی یہ امام کی نہ صرف کہ شخص کشی کی گئی بلکہ شخصیت کشی بھی کی گئی۔ اور اس کی وجہ ہے، اور یہ کام زیادہ بنی العباس کے دور میں ہوا، چونکہ امام کی جو اولاد تھی حسنی سادات تھے، انہوں نے بنی العباس کے خلاف مختلف موقعوں پہ قیام کیے، مختلف موقعوں پہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، علم بلند کیا۔ تو اس وجہ سے پھر حکومت جو ہے ان کو دبانے کے لیے اور ان کو خراب کرنے کے لیے ان کے جد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتی تھی۔ یہ شادیوں والے قصے اور بہت سارے جو قصے ہیں یہ زیادہ تر اسی بنی العباس کے دور میں شروع ہوئے۔ تو امام کی مظلومیت کا سلسلہ ان کی شہادت کے بعد بھی جاری رہا، اور پھر اس کے بعد بقیع والا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس میں البتہ امام کے ساتھ اس مظلومیت میں 3 اور امام بھی شریک ہیں کہ باقی ائمہ الحمدللہ ان کے مزارات آباد ہیں، زیارت ہوتی ہے، ایک خاص شان و شوکت ہے، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد وہاں پہ دفن ہونے والے امام زین العابدین علیہ السلام، 5ویں امام اور پھر 6ٹھے امام، ان کے روزے تو دور کی بات، ان کی قبریں بھی ایک قسم کی بے نشان ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک امام کی مظلومیت ہے، اور اسی مظلومیت کا ایک اثر جو ہمیں نظر آتا ہے، البتہ وہ جو مظلومیت ہے وہ تو دشمنوں نے کی، جو ایک مظلومیت کا اثر جو ہمارے یہاں میں آج دن میں بھی ایک جگہ وہ اسی حوالے سے گفتگو تھی، تو عرض کیا کہ واقعاً جس طرح سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے کا حق ہے، اس طرح سے ہم ان کی خوشی نہیں منا پاتے۔ میں یہاں جب آیا تو شاہ صاحب نے بھی جو پہلا گلہ اور شکوہ کیا، اور برحق گلہ اور شکوہ تھا کہ واقعاً ہمیں جنت میں جانے کا شوق ہے، لیکن جنت کے سردار کا جشن ہے اور اس میں ہمیں آنے کا شوق نہیں ہے۔ یعنی اس طرح سے جس طرح سے ہم امام حسین علیہ السلام کا 3 شعبان کا جشن مناتے ہیں، ہم اس طرح سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جشن نہیں مناتے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ اب یہ رمضان المبارک کا اثر ہے، روزوں کا اثر ہے، یا وہ جو بنی العباس کے دور میں جو منفی پراپوگنڈے ہوئے تھے اور ان کا ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹ ہمارے اوپر اثر ہے، کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح سے ہم امام حسین علیہ السلام کا جشن مناتے ہیں، اس طرح سے ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جشن نہیں مناتے، حالانکہ یہ بڑے فرزند ہیں، یہ بڑے بیٹے ہیں، اور بڑے بیٹے کی بات اور ہوتی ہے کہ نئی نسل کا آغاز ہو رہا ہے، نئی نسل کی ابتدا ہو رہی ہے امام حسن علیہ السلام سے۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ حضور کہتے ہیں کہ انہو ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، حسن میرا بیٹا ہے۔ بعد میں آتا ہے امام حسین علیہ السلام کو بھی حضور نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن ان کے بارے میں بالخصوص یہ روایت ہے۔ تو میں خود حضور کی زبان مبارک سے امام حسن علیہ السلام کی شان آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جو 3 اس کی قسمیں ہم کر سکتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس میں حضور نے امام کی بھی شان بیان کی، یعنی کیا کہتے ہیں اسے مجموعی طور پر شان بیان کی، یعنی امام حسن علیہ السلام بھی اس میں، امام علی علیہ السلام بھی، امام فاطمہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی، اور امام حسین علیہ السلام بھی، یعنی ان 4 تن پاک کی مشترکہ جو فضائل ہیں بہت سارے ہیں، لیکن میں ایک ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو پہلی روایت ہے جو ان 4 معصوم ہستیوں کے بارے میں ہے، اس روایت کے راوی خلیفہ اول حضرت ابو بکر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صلوات پڑھیں آپ سب مل کر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رأیت رسول اللہ خیمہ خیمتن، میں نے دیکھا، ہم نے دیکھا حضور نے ایک خیمہ لگایا، ظاہراً کسی سفر میں تھے یا اس قسم کی صورتحال تھی، یعنی مدینے سے باہر کی بات ہے، ظاہراً خیمہ لگایا اور خود خیمے کے باہر تھے،
وفی الخیمۃ علی و فاطمہ والحسن والحسین، اور خیمے کے اندر علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم الصلاۃ والسلام تھے۔ حضور خیمے کے باہر تھے اور باقی مسلمان بھی۔ تو حضور نے رخ کیا مسلمانوں کا اور فرماتے ہیں یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں، اے میرے اصحاب، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، انا سلم لمن سالم اہل ہذہ الخیمہ، میں ساتھ ہوں ان کے جو ساتھ ہیں اس خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے افراد کے، جو خیمے کے اندر ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ وحرب لمن حاربہم، اور میں خلاف ہوں اس کے جو خلاف ہے اہل خیمہ کے، جو خیمے کے اندر شخصیات ہیں، جو ان کا مخالف ہے میں اس کا مخالف ہوں، جو ان کا ساتھی ہے میں اس کا ساتھی ہوں۔ ولی لمن والاہم، میں دوست ہوں ان کا جو دوست ہے اہل خیمہ کا، جو ان خیمے والوں کا دوست ہے میں ان کا دوست ہوں۔ یعنی مجھ نبی کی دوستی چاہیے تو علی و فاطمہ اور حسن حسین سے دوستی کرنی پڑے گی۔ اور حرب لمن حاربہم، اور میری دشمنی ہے ان کے ساتھ جن کی دشمنی ہے ان ہستیوں کے ساتھ، ان خیمے والوں کے ساتھ جو دشمنی رکھیں گے میں ان کا دشمن ہوں۔ یہ روایت کس سے میں عرض کیا نقل کر رہا ہوں؟ حضرت ابو بکر خلیفہ اول وہ فرما رہے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ لا یحبہم الا سعید الجد و طیب الولادہ، یاد رکھو ان سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ جو سعادت مند ہوگا اور طیب الولادت ہوگا، جس کی ولادت بھی پاک ہوگی اور جس کی فطرت بھی پاک ہوگی، جو سعادت مند ہوگا وہی ان سے محبت کرے گا۔ ہر کس و نہ کس ان سے محبت نہیں کر سکتا، ان سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت بھی پاک ہوگی اور جس کی فطرت بھی پاک ہوگی۔ ولا یبغضہم الا شقی الجد و ردی الولادہ، اور ان سے دشمنی اور بغض وہی رکھے گا جس کی فطرت بھی پاک نہیں ہوگی اور جس کی ولادت بھی پاک نہیں ہوگی۔ تو یہ ان چار ہستیوں میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ یعنی جو حضور کی دوستی چاہتا ہے اسے امام حسن سے دوستی کرنا پڑے گی، جو خود کو عاشق رسول کہتا ہے اسے عاشق حسن بننا پڑے گا، جو حضور کی محبت چاہتا ہے کہ حضور اس سے محبت کریں۔ ہم تو حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم تو حضور سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں حضور بھی ہم سے محبت کریں تو حضور کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حسن مجتبیٰ سے محبت کرنی پڑے گی۔ اور دوسری روایت کہ دوسرا یہ ایک میں نے کہا کہ حصہ ہے کہ جس میں علی و فاطمہ کے گھر کی تعریفیں تھیں، جس میں امام حسن علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ دوسری وہ روایات ہیں کہ جن کے اندر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی فضیلت اور عظمت بیان کی گئی ہے، کہ اس میں بھی امام حسن علیہ السلام ہے۔ کہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، میں اہل سنت کے مدارک اور منابع سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ دوسری روایت بھی اہل سنت برادران کی اس کے کتب میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ ایک دن، البتہ یہاں اس روایت میں وآلہ ہی نہیں لکھا ہوا ہے چونکہ اہل سنت کے برادران ادھر سے یہ روایت ہے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے اور منظر کیا تھا کہ معہو حسن و حسین، کہ ان کے ساتھ حسن اور حسین تھے، اور کس حالت میں تھے؟ اب یہ فرما رہے ہیں کہ ھذا علی عاتقہ و ھذا علی عاتقہ، جو آپ معروف ہمارے ذاکرین بھی پڑھتے ہیں اور قصیدوں میں بھی سنتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حسن حسین ان کے ساتھ تھے، لیکن کس طرح سے ان کے ساتھ تھے؟ ایک ان کے دائیں شانے پر تھا اور دوسرا ان کے بائیں شانے پر تھا۔ کبھی وہ اس دائیں شانے والے کے ساتھ کھیلتے تھے، کبھی اس بائیں شانے والے کے ساتھ کھیلتے تھے اور ہماری طرف چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب ہمارے قریب پہنچے تو ہم میں سے ایک نے سوال کیا، حتیٰ انتہا الینا، جب وہ ہمارے پاس پہنچے، فقال لہ رجل، ہم میں سے ایک نے حضور سے کہا یا رسول اللہ انک لا تحبہما، اے اللہ کے رسول کیا آپ ان بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ ان بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، حضور نے کہا کہ من احبہما فقد احبنی، جو ان بچوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ڈائریکٹ آگے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو یہ ان کی محبت قابل قبول نہیں ہے۔ جو ان بچوں سے محبت کرتا ہے
وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. یعنی اگر مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہو اور اس محبت کے دعوے کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو تو پھر ان دونوں بچوں سے محبت کرو. یہ نہ پوچھو میں ان سے محبت کرتا ہوں. جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہما، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے، فقد ابغضنی، وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. جو ان کا دشمن ہے وہ ان کا دشمن نہیں، وہ میرا دشمن ہے. جو حسن کا دشمن ہے وہ حسن کا دشمن نہیں بلکہ میرا دشمن ہے. اور جو حسن سے محبت کرتا ہے وہ حسن سے نہیں بلکہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ اس قسم کی بہت ساری روایات ہیں. ان الحسن والحسین سیدا شب، میں وہ روایتیں کوشش کی کہ جو ایک تو اہل سنت کے مدارک میں سے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو پہلے اس طرح سے ممبر سے بیان نہیں ہوئی تھیں، اس لیے ایک ایک وہ روایتیں عرض کی. اب وہ اصلی روایت آتی ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا اور اپنے سرنامہ کلام میں بھی اس کا کچھ حصہ پڑھا کہ اس روایت میں، اور یہ روایت جو ہے یہ امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ میں بھی ہے. یعنی ہماری شیعہ کتاب شیخ صدوق علیہ رحمہ امالی، پرانے وقتوں میں بزرگ علماء جب مجلس اور محفل سجاتے تھے، جو گفتگو کرتے تھے ان کے شاگرد لکھتے تھے، اس کو امالی کہتے ہیں. امالی شیخ مفید بھی ہے، امالی شیخ صدوق بھی ہے، امالی شیخ توسی بھی ہے، امالی سید مرتضیٰ بھی ہے. یہ امالیاں اس دور میں ہوتی تھی. امالی املا سے ہے، املا یعنی لکھوانا. وہ حدیث بیان کرتے تھے، شاگرد لکھتے تھے اور وہ کتاب کی شکل میں. تو اس طرح جو شیخ صدوق علیہ رحمہ کی امالی ہے اس میں مجلسیں ہوتی تھیں، مجلس اول، مجلس دوم، اور اس میں صرف احادیث ہوتی تھیں. تو اس امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ کے صفحہ نمبر 200 پہ ہے یہ، اس میں بھی ہے. اور فرائض السمتین، یہ ہمارے اہل سنت برادران کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں ام الحسن فإنہ ابنی، حسن جو ہے وہ میرا بیٹا ہے. یہ جو ابنی کا لفظ ہے یہ تقریباً 8ویں 9ویں بلکہ 10ویں 11ویں امام تک بھی یبن رسول اللہ کا لقب چلتا رہا ہے. ائمہ کو یبن رسول اللہ کہا جاتا تھا. اور بنی امیہ بھی اس لقب کے اوپر بہت زیادہ حساس تھے اور غصے ہوتے تھے اور ناراض ہوتے تھے. اور بنی العباس تو اور زیادہ اس کے اوپر ناراض ہوتے تھے. بنی العباس کئی ایسے مناظرے موجود ہیں. مثلا ہارون الرشید نے ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اوپر ایک قسم کا اعتراض کیا کہ آپ کیوں اپنے آپ کو رسول اللہ کا بیٹا کہتے ہیں؟ بیٹے تو آپ اپنے آپ کو ابو طالب کی اولاد کہیں، ابن ابی طالب کہیں، ابن علی کہیں، آپ ابن رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ عرب میں اور ہمارے یہاں بھی تقریباً سب جگہ ہے، عرب میں بھی یہ مشہور شعر بھی ہے اور ایک محاورہ بھی ہے کہ بنو ابنائنا ابناؤنا و بنو نسائنا ابناء غیرنا، ہمارے بیٹوں کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے بیٹے ہیں. بنو ابنائنا ابناؤنا، ہمارے بیٹوں کے بیٹے یعنی پوتے وہ بھی ہمارے بیٹے ہیں چونکہ ہماری نسل ہے. لیکن بنو نسائنا، جو ہماری بیٹیوں کے بیٹے ہیں، بنو غیرنا، وہ دوسروں کے بیٹے ہیں. یعنی جدھر ہم نے بیٹیاں بیاہ کی دی ہیں، یعنی بیٹیوں کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بیٹیوں کی اولاد ہماری اولاد نہیں کہلائے گی بلکہ بیٹیوں کی اولاد ان کا جس خاندان میں ان کی شادی ہوئی اس خاندان کی اولاد کہلائے گی. تو اس حوالے سے وہ کہتے تھے، وہ اس نے ہارون الرشید نے کہا کہ آپ جو اپنے آپ کو ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ کہلواتے ہیں، یہ کیوں کہلواتے ہیں؟ آپ تو ابو طالب کی اولاد ہیں، آپ علی ابن ابی طالب کی اولاد ہیں. کہنا یہ چاہتے تھے جتنا رشتہ آپ کا حضور کے ساتھ ہے اتنا ہی رشتہ ہم بھی اتنے ہی رشتہ دار ہیں جتنے آپ رشتہ دار ہیں. آپ بھی بنی ہاشم ہیں، ہم بھی بنی ہاشم ہیں، آپ اپنے آپ کو رسول کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواب میں استدلال میں قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم کی اولاد کا ذکر کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم کی اولاد میں سے اسحاق بھی تھے، یعقوب بھی تھے، فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے. اور وہیں پہ انہی نبیوں میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ کا نام بھی لیتا ہے. حضرت عیسیٰ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، حالانکہ حضرت عیسیٰ کے تو والد تھے ہی نہیں. حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے تھے. حضرت مریم جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھی. تو اگر حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے ذریعے سے، حالانکہ بیچ میں چند واسطے آتے ہیں، وہ اگر ابراہیم کی اولاد میں سے ہو سکتے ہیں تو ہم تو رسول کی ڈائریکٹ بیٹی کی اولاد میں سے. اور کسی اور مقام پر ائمہ نے یہ بھی استدلال کیا آیہ مبالہ والا کہ وہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو کہو کہ وہ اپنے بیٹوں کو لے آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. اور رسول جب میدان مبالہ میں لے کر گئے تو رسول کے بیٹوں کی جگہ پہ کون گیا تھا؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. جب قرآن حسن و حسین کو رسول کا بیٹا کہتا ہے تو تم ہارون الرشید کس منہ سے کہتے ہو کہ حسن و حسین رسول کے بیٹے نہیں ہیں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں تم قرآن کی مخالفت کرتے ہو. تو یہ ابنی
خود بیٹا کہنا یہ عمدن کہتے تھے، چونکہ حضور کو پتہ تھا کہ ایک دور آئے گا ان پہ اعتراض ہوگا، اور حضور نے کہا بھی، یہ بھی روایت ہے حضور سے کہ لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی سے چلے گی۔ تو فرمایا کہ حسن ابنی، حسن میرا بیٹا ہے، وہ ولدی، اور میرا ولد میرا فرزند ہے، وبضعۃ منی، اور میرا ٹکڑا ہے، میرا بضعۃ مثلا وہ جگر کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا بھی یہی ہے، بضعۃ منی یعنی میرا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں کہا گیا ہے، روایت میں جگر کا ٹکڑا نہیں، میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اسی طرح کہا حسن بضعۃ منی، حسن میرا ٹکڑا ہے، وقرۃ عینی، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کو جب میں حسن کو دیکھتا ہوں سکون ملتا ہے، وضیاء قلبی، ضیاء روشنی کو کہتے ہیں، قلبی میرے قلب، میرے دل کی روشنی ہے حسن، وثمرۃ فؤادی، اور میرے دل کا پھل ہے، میوہ دل، فارسی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ میوہ دل ہے، میوہ دلم است، یعنی میرے دل کا میوہ ہے، میرے دل کا پھل ہے، وہو سید و شباب اہل الجنہ، اور یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، وحجت اللہ، اور یہ اللہ کی حجت ہے، وحجت اللہ علی الامت، اور یہ میری امت پر اللہ کی حجت ہے، یہ میری امت پر اللہ کی حجت ہے، من امرہ امری وقولہ قولی، اس کا حکم میرا حکم ہے اور اس کی بات میری بات ہے، یہ جو کہتا ہے وہ میں کہتا ہوں، یہ جو حکم دیتا ہے وہ میرا حکم ہے، یہ اگر کہتا ہے سلو کر لو تو سلو کر لو، یہ کہتا ہے کہ جنگ کرو تو جنگ کرو، اس کا کہنا میرا کہنا ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے، من تبعہ فإنہ منی، جو اس کی اتباع کرے گا فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے، یہ نہیں کہا کہ جو اس کی اتباع کرے گا وہ میری اتباع کرے گا، حضور کہتے ہیں جو اس کی اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے، ومن عصاہ فلیس منی، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا، جو اس کی بات نہیں مانے گا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو حسن کے ساتھ مخالفت کرتا ہے، جو حسن کے ساتھ جنگ کرتا ہے، جو حسن کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، حضور کہہ رہے ہیں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہ بہت عظمتوں کی مالک شخصیت، اور اہل بیت علیہ السلام نے، اب تک کسی روایت میں نہیں آیا لیکن یہ معروف ہے، اہل بیت علیہ السلام میں امام کو کریم اہل بیت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کریم اہل بیت، ایک حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کا لقب ہے کریمہ اہل بیت، اور البتہ وہ معصوم اور نبی امام نہیں ہے، اور 14 معصومین میں سے صرف امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے کریم اہل بیت۔ کیوں کریم اہل بیت کہا گیا؟ امام کے اس کرم کی وجہ سے یہ مشہور ہوا ہے ان کا لقب، کہ ایک تو وہ مشہور واقعہ ان کا کہ جب کوئی آ کے مثلا ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا مارد شامی، جو آپ نے سنا ہوا ہے، تو اس کے جواب میں امام نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ جب وہ جا رہا تھا تو آیا تھا، کہتے ہیں جب میں آیا تھا مدینہ میں تو میرے لیے سب سے قابل نفرت شخصیات جو تھیں آپ اور آپ کے والد تھے، اور آج جب آپ کے شہر سے جا رہا ہوں تو سب سے محبوب شخصیات جو ہیں بعد رسول اللہ میرے نزدیک آپ اور آپ کے والد ہیں۔ تو یہ امام کا کرم اور امام کا حلم تھا، امام کی حلم کی صفت بھی بہت معروف ہے، حلم تھا کہ وہ گالیاں نکالتا ہے اور امام ایسا رویہ پیش کرتے ہیں کہ وہ بدل کے چلا جاتا ہے۔ میں اس کے علاوہ 2-3 اور واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ بہار الانوار میں مولانا باقر مجلسی رضوان اللہ علیہ نے جلد 2 میں اس کو نقل کیا ہے۔ امام کا ایک ہمسایہ تھا یہودی، کچھ عرصہ کسی دور میں امام کا ہمسایہ تھا ایک یہودی، اور اس کا پانی جو ہے جس سے سیم ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں بھی آج کل یہ ہوتا ہے، اس کی پانی جو ہے اس کی سیم جو ہے وہ امام کے گھر کی طرف دیوار کی طرف آئی اور امام کی دیوار کو خراب کر دیا اس نے، لیکن امام نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ ایک دن کسی کام سے اس کی زوجہ امام کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے گھر والی طرف سے سیم آ رہی ہے اور امام کو تو اچھا سا خاصا گھر جو ہے دیوار جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ اس نے جا کے اپنے شوہر کو بتایا کہ بھائی یہ دیکھو سیم جاتی ہے اور امام کا ادھر اچھا، وہ آیا امام کے پاس، معذرت کی، اس نے معافی مانگنی شروع کر دی اور کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، آپ نے بھی نہیں بتایا۔ امام نے اس کو کہا خیر ہے کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے، میرے جد نے مجھے اکرمنی امرنی جدی بے اکرام الجار، میرے جد نے حکم دیا ہے کہ ہمسایوں کا اکرام کرو، احترام کرو۔ اس نے کہا نا آپ مجھے بتاتے میں اس کو ٹھیک کرتا، اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ امام نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ تمہیں پریشانی ہوتی، تم پریشان ہوتے، میں نے نہیں چاہا تمہیں پریشان کروں، چونکہ میرے جد نے ہمارا جدی بے اکرام الجار، میرے جد نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمسائے کا احترام کرو، خیال رکھو، اور میں نے یہ بات
تمہیں کہنا خلاف احترام سمجھا۔ آپ یقین کریں، یعنی تاریخ میں اور روایت میں موجود ہے کہ امام کا یہ اخلاق اور یہ کردار اور یہ حلم اور بردباری دیکھ کر وہ یہودی اسلم علی یدیہ، وہ یہودی وہیں پر مسلمان ہو گیا کہ کتنا۔ اور ایک اور جو یہ ایک ہمسائے کا واقعہ ہے، ایک اور ہمسایہ کہ یہ واقعہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ حوصلہ افزا اور امیدوار کنندہ ہے کہ امام کا ہمسایہ ہے۔ امام نے ایک دن اسے بلوایا اور بلا کے کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تم اپنا گھر بیچ رہے ہو، کیوں بیچ رہے ہو اپنا گھر؟ اس نے کہا مولا کاروبار میں نقصان ہوا اور یہ بڑا گھر ہے، اچھے وقتوں کی یادگار تھی، اب نقصان ہوا ہے، میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، تو اس بڑے گھر کو بیچ کر ایک چھوٹا گھر لینا چاہتا ہوں تاکہ جو فالتو پیسے بچیں گے اس سے قرضہ بھی ادا کروں گا اور پھر اس کے بعد آگے اپنی زندگی کو جاری کرنے کے لیے پھر سوچوں گا کیا کرنا ہے، یہ گھر اس لیے بیچ رہا ہوں۔ امام نے کہا کتنا قرضہ ہے تمہارا؟ اسے قرضہ بھی دیا، جو اس کا قرضہ تھا وہ رقم بھی دی اور نئے کاروبار کے لیے پیسہ بھی دیا، اور اسے کہا کہ ہماری ہمسائیگی چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ ہماری ہمسائیگی چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ یعنی امام جو اپنے ہمسائے کو اپنے سے دور ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، وہ اپنے چاہنے والے کو اپنے سے دور ہوتا ہوا کیسے دیکھیں گے؟ جو اتنا حلیم ہے کہ اس کو آ کے اگر کوئی گالی بھی نکالتا ہے وہ اسے بھی گلے لگا لیتا ہے۔ جو امام کو یاد کرتے ہیں، ان کا غم مناتے ہیں، ان کی خوشی مناتے ہیں، ان کے ساتھ امام کیسے ہوں گے؟ دیکھا ایک غلام کھانا کھا رہا تھا اور ساتھ ایک کتا تھا مثلا، اس کو بھی ایک آدھ لقمہ ساتھ پھینک دیتا تھا اس کی طرف، اسے بھی کھلا رہا تھا اپنے حصے میں سے۔ امام نے سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا دل نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا کہ میں کھا رہا ہوں اور اللہ کی ایک مخلوق بھوکی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہوں، اس لیے اسے دے رہا ہوں۔ امام نے اس کی صفت اتنا خوش ہوئے کہ اس کو اس کے مالک سے خرید کے آزاد بھی کیا اور اسے پیسے بھی دیے کہ جاؤ ان پیسوں سے ایک باغ خریدو اور اپنے باغ میں اب کام کرو اور اپنا کاروبار کرو۔ امام کا اپنا ایک باغ تھا، مدینہ شہر سے باہر باغ تھا۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت نماز کے بعد ظاہراً گئے اپنے اس باغ میں، تو دروازہ بند تھا اور جو باغ کا جو مالی تھا، چوکیدار نوکر تھا، وہ باغ کے اندر تھا، اندر سے دروازہ بند تھا۔ امام نے چند بار دروازہ کھٹکھٹایا، اسے آواز بھی دی لیکن وہ نہیں آیا۔ امام وہیں باہر دھوپ میں بیٹھ کے، تھوڑی دیر گزری وہ آ گیا آنکھیں ملتا ہوا۔ امام نے کہا تم اندر تھے؟ اس نے کہا جی۔ کہا میری آواز نہیں سنائی دی؟ اس نے کہا سنائی دی، آپ کے آنے سے تھوڑا پہلے اسی وقت میں بیدار ہوا تھا، آرام کر کے، عصر کا وقت تھا شاید، دوپہر کو شاید آرام کر کے اسی وقت جاگا تھا اور اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ آپ کی آواز بھی میں نے سنی، آپ کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی میں نے سنا، لیکن اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اٹھا ہوں، اب اٹھ کے آیا ہوں اور مجھے آپ سے کوئی ڈر اور خطرہ بھی نہیں تھا، اس لیے آپ کی آواز سن کر بھی میں نہیں آیا۔ اس نے جب کہا مجھے آپ سے ڈر اور خطرہ بھی نہیں تھا، امام نے ہاتھ اٹھائے اور خدا کی آسمان طرف دیکھ، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے لوگوں کے دلوں میں میرا رعب اور دبدبہ نہیں ڈالا، میرا ڈر نہیں ڈالا۔ اور کہا کہ اسی خوشی میں کہ تم نے یہ جو بات کہی کہ تمہارے دل میں میرا ڈر نہیں ہے، وہ ایک جو مالکوں اور نوکروں والا ڈر ہوتا ہے اس کی بات ہے کہ وہ ڈر نہیں ہے، اسی خوشی میں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اور ساتھ اسے ایک رقم بھی دی، جاؤ اس سے کاروبار کو۔ وہ امام کے قدموں میں گر گیا۔ امام کہتا ہے یا مولا ایسا آقا مجھے کہاں ملے گا جو اتنا کریم ہے، اتنا رحم دل ہے کہ غلطی کرنے پر سزا دینے کے بجائے، ڈانٹنے کے بجائے غلطی کرنے پر انعام سے نوازتا ہے۔ یہ کتنا بڑا درس ہے ہمارے لیے جو گھروں کے سربراہ ہیں، جو کسی دفتر میں کسی پوسٹ پر ہیں۔ البتہ وہاں پہ اس قسم کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے کہ اگلا بندہ اور شیر ہو جائے اور سستی کرے کاموں میں اور کوتاہی کرے، وہ تربیتی حوالے سے ایک الگ چیز ہے۔ وہاں وہ بہرحال کبھی کبھار سزا بھی دینی پڑتی ہے، سخت رویہ بھی اپنانا پڑتا ہے، لیکن بنیادی طور پر جو امام کی سیرت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر حلم اتنا ہونا چاہیے، قوت برداشت اتنی ہونی چاہیے کہ کوئی ہمارے خلاف بھی اگر کرتا ہے، کوئی ہماری توہین بھی کرتا ہے تو اس توہین کے مقابلے میں ہم ایسا رویہ اپنائیں کہ وہ خود اپنی توہین پہ شرمندہ ہو جائے اور اس کے دل میں آپ کی جگہ بن جائے۔ اگر گھروں میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں اس قسم کا امام حسن علیہ السلام والا یہ رویہ اپنانا شروع کر دیں تو بہت سارے اختلافات، بہت سارے لڑائی جھگڑے، ابھی بھی جب میں آ رہا تھا مجھے فون آیا کہ ایک طلاق کا صیغہ جاری کرنا ہے جی، معاملات، میں نے کہا انہیں کہ کسی طرح کو اولاد بھی ہے لیکن جدا ہونا چاہتے ہیں، اور ان اکثر اختلافات میں اب جب اس کی گہرائی میں جائیں گے تو عدم برداشت آپ کو ملے گی۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری سیاست میں، ہمارے مذہب میں، مذاہب میں، فرقوں میں، ہر جگہ آپ کو یہ عدم برداشت جو ہے اور حلم جو ہے اس کا نہ پایا جانا، یہ اس تباہی کا باعث اور سبب ہے۔
اگر ہم امام حسن علیہ السلام کی سیرت میں سے اس حلم کی صفت کو لے لیں، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حلم سے پیش آئیں، اپنے دفتر میں جو ہمارے محتاط ہیں ان کے ساتھ حلم سے پیش آئیں، اپنے محلے میں اپنے محلے داروں کے ساتھ حلم سے پیش آئیں، سیاسی میدان میں حلم سے پیش آئیں، ہر جو بھی زندگی کا شعبہ ہے جس میں ہمارا مثلا کوئی کردار ہے، اگر وہاں ہے ہم حلم کی صفت، ادارہ ہے، ایک انجمن ہے، ایک ٹرسٹ ہے مثلا، اس ٹرسٹ میں اس انجمن میں چونکہ جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے اسے حتماً حلم سے کام لینا پڑتا ہے، برداشت سے کام لینا پڑتا ہے۔ لوگ بہرحال طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، خصوصاً اگر ایک دینی ادارہ ہے، اس کا ایک ٹرسٹ ہے جس میں واقعاً یہ جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کوئی یعنی فرض کریں اگر کہیں تنخواہ دیتے بھی ہیں تو کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ زیادہ نیت وہی ہوتی ہے، خدمت کی نیت ہوتی ہے۔ تو بیچارے جو اتنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں ان کے مقابلے میں عوام طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے اشکالات، طرح طرح کے اعتراضات، بہت سارے، ایک تو ہوتا ہے مثبت تنقید ہوتا ہے، وہ ایک اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات خواہ مخواہ کی تنقید، خواہ مخواہ کے اعتراضات، تو لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ جو صاحبان ٹرسٹ ہوتے ہیں، ادارہ ہوتے ہیں، انجمن ہوتے ہیں، ان میں بھی حلم کی صفت پائی جانی چاہیے، تب معاملات صحیح چلتے ہیں، ادارے بھی ترقی کرتے ہیں، گھروں میں بھی پیار و محبت کو فروغ ملتا ہے، رشتہ داروں میں بھی رشتہ داری بڑھتی ہے اور مخالفتیں اور اختلافات کم ہوتے ہیں، سیاسی معاملات میں بھی، اور یہ جو مذہبی ہم آہنگی ہے وہاں پر بھی، جہاں جہاں حلم کی صفت پائی جائے گی وہاں وہاں لڑائی جھگڑا اختلاف نہیں پایا جائے گا، اور جہاں پہ حلم نہیں ہوگا وہاں پہ یہ مسائل پیش آتے رہیں گے۔ اور کتنا یہ حلم کی صفت خدا و تعالی کے بھی ہیں۔ دعائے ابو حمزہ صومالی میں بھی ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی یحلم عنی حتی کانی لا ذنب لی، حمد و صلاح کے لیے جو میرے ساتھ اتنا حلم سے کام لیتا ہے کہ جب میں اس کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے میں نے کبھی اس کی مخالفت کی نہیں، یعنی اس طرح سے میرے ساتھ پیش آتا ہے۔ خدا کے یہاں اگر ہم دیکھیں صبح و شام ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہر لمحہ اور ہر لحظہ ہم اس کی غفلت میں ہوتے ہیں، یعنی گناہ کے بھی درجات ہوتے ہیں، اس کی مخالفت میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن وہ حلم سے برداشت، اور ظاہراً واقعاً حقیقت ہے کائنات میں سب سے زیادہ جس کی برداشت پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ جو تحمل سے کام لیتا ہے وہ خدا و تعالی کی ذات ہے، اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے، ذوات مقدسہ ہیں، اور ہمیں ان سے یہ صفت لینی چاہیے۔ روزے میں خاص طور پہ حلم کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، حلم کی روزے میں اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر ہم اس حلم کی صفت کو آج اپنے امام سے اور ان کی جد سے اور ان کے بابا سے، مولا کائنات سے، عیدی کے طور پر جب کسی کے یہاں ولادت ہوتی ہے ہم مٹھائی وہاں کھاتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں مٹھائی کھلائیں، تو آج اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے ہم کہیں کہ ہماری آپ کے یہاں ولادت ہوئی ہے تو ہماری مٹھائی یہ ہے کہ ہمیں یہ حلم کی صفت عطا ہو، تو یہ حلم کی صفت اگر ہمیں مٹھائی کے طور پر آج مل جاتی ہے تو یہ بہت بڑی دولت ہے جو ہمیں ملی ہے۔ انشاءاللہ خدا و تعالی مجھے آپ ہم سب کو اس حلم کی دولت سے مالا مال فرمائے کہ اس حلم کی برکت سے آپ کے گھر میں بھی سکون آ جائے گا، آپ کے محلے میں بھی سکون آ جائے گا، آپ کے خاندان میں بھی سکون آ جائے گا، ہمارے ملک میں اور سیاسی ماحول میں، اور جو یہ فرقوں والا جو چکر ہے اس کے اندر ٹی وی پہ بھی آپ دیکھتے ہیں، یہ جو آج کل جو شو ہو رہے ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات کتنی بحثیں گرم ہو جاتی ہیں، تو یہ حلم کی صفت سے یہ سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی دعا کریں خدا مجھے بھی حلم دے اور میرے ساتھ جو مرتبط لوگ ہیں خدا ان کو بھی حلم دے، میں صرف علم سے کام لیتا رہوں اور دوسرے تو اس سے بھی کام نہیں چلتا۔ خدا و تعالی سے دعا ہے پالنے والے تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کا، تجھے واسطہ شہداء و سرائے کربلا کا، تجھے واسطہ تیری صفات جمال و کمال کا، تجھے واسطہ تیرے اسماء حسنہ کا، تجھے واسطہ اس باعظمت برکتوں مغفرتوں اور رحمتوں والے مہینے کا، اور تجھے واسطہ کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، جن کی خوشی میں آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری یہ عبادت اور اس کے علاوہ جو اس ماہ مبارک کی عبادات ہیں، روزے ہیں، نمازیں ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہیں، دعائیں ہیں، افطاریاں ہیں، جو بھی نیک اعمال ہیں وہ سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ادارے اور اس مسجد کو چلانے والے دامے درہمے سخن قدمے جو بھی احباب مومنین مومنات ہیں ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، حاضرین کی ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین کی اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ہم سب کی آمادگی کے ساتھ ہمارے محبوب امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما،
ان کی دعائیں ہم سب کے شامل حال فرما، ان کے عظیم انقلاب کی راہیں ہم سب کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی روح کی خوشحالی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔